السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ 4 سیگمنٹس پہ مشتمل ہوگا جو احاطہ کرے گا حالیہ ملکی حالات سے متعلق۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک میں سیاسی عدم استحکام۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر میدان عمل میں ہے، اور اس بار پی ڈی ایم نے اپنے لیے جو سلوگن رکھا وہ ہے انفلیشن۔ یقیناً یہ ایشو انتہائی اہم اور ہر لحاظ سے تقریباً پاکستان کی ہر کمیونٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس انفلیشن سے سارا پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ آئے روز ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم پروڈکٹ سے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انکم زیرو ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس ترتیب سے آپ ان لوگوں کے اوپر مہنگائی کے بم گراتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی قوت مدافعت بھی بڑھاتے رہیں، ان کے انکم میں بھی اضافہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سالانہ انکریزمنٹ وہ بھی سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہے، اس کے علاوہ پورا پاکستان اپنے تئیں محنت مزدوری کر کے اپنے سسٹم کو گو تھرو کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ ایک بڑا دردناک قسم کا ایشو ہے، اور پی ڈی ایم اس کو لے کر نکلی ہوئی ہے۔ جا بجا پورے ملک میں مظاہرے اس کے ہو رہے ہیں۔ اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن دوسری طرف حکومتی جو اقدامات ہیں انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضول قسم کے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کو مذاق کے انداز میں لے رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ عوام کا ایشو ہے انفلیشن، اور شیخ رشید صاحب اس کو سیاسی رنگ دے رہے اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس بار اس ایشو کو لے کر اٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ غیر سنجیدہ قسم کی حرکات ہے جو اس وقت ہماری گورنمنٹ عمران خان صاحب کے زیر سایہ کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ملٹری گورنمنٹ 1 پیج اور مینی پیجز، پچھلے کچھ 3 4 5 کام آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، خاص کر 3 4 ایکسٹینشن جو ہوئی ہے، کچھ تعیناتیاں ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مکمل طور پر حکومت کا فیلئر اس میں نظر آتا ہے۔ یہ کوئی ایشو نہیں تھا، روٹین کی بات تھی، اور اس نان ایشو کو اس نائل حکومت نے ایشو بنایا، اور امبیرسمنٹ اس قدر ہوئی، نہ صرف اداروں بلکہ جو لوگ افیکٹ ہوئے وہ بھی امبیرس ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہی لے لیجیے، پچھلے 2 ہفتے سے یہ ایشو چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی تو یہ کام ہوتا رہا، یا اس بار نئے پاکستان میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا، اور ایک عام آدمی جس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا اس کی زبان پر بھی یہ چیز آ گئی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ غیر سنجیدہ قسم کی حرکات اس حکومت سے ہو رہی ہیں، جو مکمل طور پر نااہلی کا ایک ثبوت ہے۔ خاص کر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو پر، کیونکہ
بالآخر اتھارٹی انہی کی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا اتھارٹی کا بھی بڑا ذکر ہوا، اور اب تک کے حالات یہ لگ رہے کہ اتھارٹی صرف اتھارٹی ہی ہے، اس سے آگے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، وہ کہ وہی رہے گا جو پریس ریلیز میں اناؤنس ہو چکا۔ حالات کچھ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ یہ 1 پیج کتنے پیجوں میں بڑھ چکا ہے۔ اس کے اوپر حکومتی وزیر آ کے کبھی کوئی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی بیان دیتا ہے، جبکہ یہ معاملہ ٹوٹل غیر سیاسی تھا اور انتہائی سینسیٹیو تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے قبل جو تعیناتیاں ہوئیں، خاص کر ایکسٹینشنز، وہ بھی کچھ ڈھنگ سے نہیں ہوئی، سپریم کورٹ تک بات پہنچی، اور پھر جو کچھ ہوا سمری پہ سمری چلتی رہی، اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، پھر اس حکومت کا اگلا کارنامہ دیکھیں کہ صحافت، جس کو جمہوریت میں ایک پلر کا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد پلر ہے جس کے تھرو حکومت عوام کی نبض شناسی کرتی ہے، لیکن افسوس کہ اس نااہل حکومت میں ہر وہ شخص جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نازیبا ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 3 4 صحافیوں کے اوپر ان لوگوں نے ذاتی طور پر حملے کیے، جن میں آسمہ شیرازی صاحبہ بھی شامل ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ان کے جو پی ایم صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے کس قدر حربہ سرائی کی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے اوپر اس طرح کے لفاظی کرنی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، ڈاکٹر دانش ہیں، اور بہت سارے ہیں، آئے دن یہ معاملات اٹھ رہے ہیں، اور یہ صحافت پہ ڈائریکٹ فارم میں پابندیاں یا قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ ایسے میں عوام کی نبض شناسی کون کرے گا؟ عجیب سچویشن اس حکومت نے بنا رکھی ہے، اور اپنے خاص وزیر اس سلسلے میں انہوں نے ان کو ٹاسک دے رکھے ہیں، جن میں سرفرست علی امین گڈھا پور ہیں۔ جب بولتے ہیں تو اس قدر بدبودار گفتگو ہوتی ہے کہ ہفتہ ہفتہ اس کی بدبوئی پورے پاکستان میں پھیلی رہتی ہے۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں آپ، شہباز گل صاحب ہیں، انتہائی شعلہ بیان، اور وہ جس قدر بولتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک اور فیاض چوہان ہے، جن کا نام لینا ہی ایک ذی شعور آدمی جو ہے نا، وہ نام لیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، ایسا ایک دبا ہے سیاست کے اوپر۔ پھر ایک اور محترمہ ہے فردوس عاشق اوان، اور آخر پہ پھر ابھی یہ کہ فواد چودھری صاحب نے بھی اپنا لی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے ٹریننگ کا، اور اس ٹریننگ کے یہ ماہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، رزلٹ جو ٹرینر نے ان کو ٹریننگ دی تھی۔ اب آگے چلیں کہ ٹی ایل پی جو ایک کالعدم تنظیم قرار دی گئی ہے، اور لاہور سے اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ اناؤنس کیا، اور وہ پچھلے 2 3 دن سے انہوں نے آغاز بھی کر دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک کی رپورٹ کے مطابق جو سوشل میڈیا اور دیگر چینل سے آ رہی ہیں، کوئی 10 کے قریب ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اسی طرح پولیس کے بھی کچھ 6 7 لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں یہ کیا سچویشن بنی جا رہی ہے، اور یہ وجہ کیا ہوئی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو وعدے وعید ان لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور وہ پچھلے 15 دن سے وہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس حکومت کی نااہلی یہ دیکھیے کہ یہ ٹس سے بس نہیں ہوئے، اور جب ان کے سر پہ آن پڑی ہے تو یہ اٹھ کے دوڑے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ مجھے ایک
مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ سوری ایک مثال مجھے یاد آ گئی، وہ یہ کہ مسلمان، انگریز اور سکھ، ان تینوں کی ایک بات یاد آئی۔ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے نا وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، 2 دن پہلے سوچتا ہے، 2 گھنٹے پہلے سوچتا ہے، آپ گھنٹوں میں لے لیں، 2 گھنٹے پہلے سوچتا ہے یا 4 گھنٹے پہلے سوچتا ہے۔ اور پھر باری آتی ہے سکھ کی۔ سکھ عین اس وقت سوچتا ہے جب اس کے سر پہ آن پڑتی ہے، یعنی 12 بجے وہ کہتے ہیں سوئی تے سوئی چڑھ گئی، تو پھر معذرت کے ساتھ تمام سکھوں سے پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جو آیا وہ کرتے ہیں۔ اور مسلمان، ان کا درجہ تیسرا آ جاتا ہے، یہ جب ان کے سر سے ٹل جاتی ہے، گزر جاتی ہے جی، پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، تو یہ اٹھ کے دوڑتے ہو اب کیا کریں۔ تو یہ سچویشن اس حکومت کی اس وقت بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی کام ہو جاتا ہے یا بالکل ہی وہ اپنے اثرات سامنے اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اٹھ کے دوڑتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس ایمرجنسی کی صورت میں کہہ لیں یا ہڑبڑاہٹ کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ اور اس وقت پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ان سے خوش نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ کوئی شخص محفوظ ہے۔ اس قدر تباہی بربادی ہے، نہ ان سے معیشت چل رہی ہے، نہ ان سے ڈالر کنٹرول میں ہو رہا ہے۔ 174 روپے ملک کی تاریخ کا سب سے بلند ترین سطح پہ ڈالر اس وقت پہنچا ہوا ہے، اور ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم پروڈکٹس یہ بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت بھی ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ یعنی ہائی وہ اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو کون سا وہ کام ہے، کون سا وہ کام ہے جو اس حکومت نے باقی کے احسن کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال معذرت صاحب 3 سال اس حکومت کے پورے ہو چکے اور یہ چوتھے سال میں ہے، اور اب بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ صاحبان یہی کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کے کارنامے ہیں۔ بھئی اگر یہ پچھلی حکومت کے کارنامے تھے تو تم لوگوں نے 22 سالوں میں جو سٹرگل کی، وہ جو 20 ماہر معاشیات تھے، اور پھر آپ کے بلند و بانگ دعوے 126 دن جو آپ نے ایک اسٹیج ڈرامہ سجائے رکھا، اس کے اوپر جو آپ کے ارشادات عالیہ تھے، تو ان کو اگر ایک بار سامنے رکھے تو پھر یہی ملتا ہے کہ جی یہ لوگ بہت ایفیشینٹ تھے، اور آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عوام کو دھوکہ دیا صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو، اور جیسی بھی تھی عوام کے لیے وہ بہترین حکومت تھی، عوام ان کے دور میں خوش تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ آج ہر طرف افراتفری ہے، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی سکون اس حکومت کے دور میں نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب یہ سچویشن بن جائے تو پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حکومت اچھی ہے، یا یہ کوئی کہے کہ یہ کچھ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں یا کریں گے 3 سال گزر جانے کے باوجود، تو وہ شخص ایم کیو کی جنت میں رہتا ہے۔ یہاں پر صرف یہی کہ اب ذمہ دار کون ہے، تو میرے نزدیک اس کے لانے والے مجرم ہیں اس قوم کے، اور وہ لانے والے کون ہیں؟ جو اس جمہوری دور میں ووٹ کے غلط استعمال سے ایسی حکومتوں کو لاتے ہیں یا ایسے اشخاص کو لاتے ہیں جو اس اہل ہی نہیں ہوتے، اور پھر ملک کا بیڑا غرق، معیشت کا بیڑا غرق، لوگوں کا بیڑا غرق اسی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ان کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر تھے، یہ سارے اس قوم کے مجرم ہیں، اور ذمہ دار اس وقت واحد عمران خان صاحب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب نہیں چلتی تو سیانے کہتے ہیں کہ چپ کر کے سائڈ پہ لگ جانا چاہیے، اسی میں عزت بھی ہے اور سیاسی زندگی بھی اسی میں ہے۔ اپوزیشن اس وقت مکمل طور پر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن چونکہ اس جمہوری دور میں سیاسی ہے تو لازمی بات ہے وہ سیاسی طور پر ہی اپنے پتے کھیلیں گے، اور وہ کمال مہارت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، عوام کو چارج رکھنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے اس حکومت کو ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن پھر یہ نہیں سنبھلتی ہے
اور پھر وہ ایک دفعہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو جمہوری دور میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ احتجاج ہی کیا جا سکتا ہے، کسی کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارا جا سکتا، اور بہترین جمہوریت بھی یہی ہے کہ جب اگر آپ کے خلاف اس قدر پروٹیسٹ شروع ہو جائے تو آپ کو باعزت طریقے سے اخلاقی قدروں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائڈ لائن ہو جانا چاہیے۔ خود جناب عمران خان صاحب بارہ فرما چکے ہیں کہ میرے خلاف 50 بندہ بھی اگر آ گیا تو میں یہ حکومت چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ تو خیر یو ٹرن ماسٹر ہے، اور آج تک انہوں نے جو باتیں کی ہیں قوم کے ساتھ انہوں نے دھوکہ ہی کیا ہے، اس کے سوا ان کے کریڈٹ میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس قوم کا خیال رکھیں، اس کی بہتری کے لیے اب ان کے لیے یہی ہے یا تو وہ اس وقت سائڈ لائن ہو جائیں تاکہ نئے لوگ آئیں اور نانی حکومت سنبھالیں، یہ جو 1.5 سال ہے وہ پورا کریں، نہیں تو کوئی دوسری فارم آف گورنمنٹ دیکھیں تاکہ اس غریب عوام کا کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو 2 سالوں میں اس عمرانی حکومت نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ لوگ الزام کے سارے آئے تھے اور اسی الزام کے سارے ہی یہ واپس جائیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کوئی کسی کے خلاف بات نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ہر انسان اگر آدھا گھنٹہ اس کے اوپر سوچے نیوٹرل ہو کر، تو جو الفاظ یا جو میرے احساسات ہیں یہی اس شخص کے ہوں گے اگر اس میں ذرا بھی شعور اور انصاف کا مادہ ہوا۔ ہاں، اگر وہ پی ٹی آئی پروڈکٹ ہے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو سب معاف ہے۔ سامعین کرام، مجھے اجازت دیجیے اور اپنی کمنٹس ضرور لکھیے تاکہ میری رہنمائی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ویڈیو صرف انفارمیشن کی حد تک، کوئی تبصرہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں تھوڑے بولنے کو زیادہ سمجھا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔